السلام علیکم جی، اس وقت ہم زیارات کے سلسلے میں موجود ہیں جبل احد، غزوہ احد جہاں پہ ہوئی تھی، اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا۔ غزوہ احد میں 50 تیر انداز حضور نے یہاں تعینات فرمائے تھے۔ پہاڑ کے ایک طرف جو ہے وہ کفار تھے اور دوسری طرف مسلمان، اور پہلے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ حضور نے 50 صحابہ کا لشکر تعینات فرمایا تھا اور منع کیا تھا کہ صحابہ آپ یہاں سے نیچے نہیں اتریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے تو صحابہ نیچے اتر آئے۔ تو جیسے ہی نیچے اترے تو دوبارہ سے حملہ کر دیا کفار نے، جس کے بعد کفار کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 صحابہ جو شہید ہوئے تھے، ان کی قبریں جو ہیں وہ یہ سامنے موجود ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اس کی زیارات کے لیے آتے ہیں، اور بہت پہاڑ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 2 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اور 7 کلومیٹر کے قریب اس کی لمبائی ہے، اور یہ مسجد بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، جبکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبل احد ہے۔ اور جبل احد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی۔ حضور فرماتے تھے کہ احد مجھ سے اور میں احد سے ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تیرے پہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے بھی اس جگہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر دعا کے لیے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ ان یادوں کو سوچنے کی تخیل میں کوشش کرتے ہیں جب مسلمانوں کی یہاں پہ جنگ ہوئی تھی۔ اور اصحاب کی قبریں، جگہ آپ دیکھیے پوری جو ہے وہ اس طریقے سے بند کر رکھی ہے، دعا کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کی طرف آپ جبل احد دیکھ رہے ہیں۔ جبل احد پہ اس وقت ہم موجود ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زیارت کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سامنے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اور ان 70 صحابہ کی قبریں جو احد میں شہید ہوئے۔ اس پہاڑ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو مدینہ کا سب نظارہ